اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو۔ تو جیسا کہ آپ نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنا، اس ترجمے کے اندر جو ہے اللہ تعالی نے جو ہے عورتوں کی مثال جو ہے وہ کھیتیاں سے دی ہے، کہ عورتیں جو ہیں وہ کھیتیاں ہیں۔ تو جب آپ یہ ورڈ سنتے ہیں تو آج کے ماڈرن زمانے کے وقت اس وجہ سے میں یعنی کہ دیکھتا ہوں خاص طر سے، یعنی کہ ماڈرن زمانہ جو ہے، یعنی کہ جو سیکولر اور لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ کھیتی کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے کھیتی سب سے برا کام ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہو کہ آج کے وقت میں دنیا میں جینے کے لیے کھانا اور پانی، دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں اللہ اٹھا لے دنیا سے تو دنیا کی مخلوق وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ ہماری جو ایجاد کردہ چیزیں ہیں، جو ہم نے جو ایجاد کی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ موبائل ہو یا وہ ٹیبل ہو، کرسی ہو، کچھ بھی ہو، گاڑی ہو، جہاز ہو، اگر وہ نہ ہو تب بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں جو ہے وہ موت نہیں آنی ہے، لیکن اگر پانی اور دانہ جو ہے وہ ہم سے چھین لی جائے تو بے شک ہم کچھ دنوں کے مہمان ہوں گے اور ہم اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ تو اللہ نے جو قرآن کے اندر کھیتیوں سے مثال دی ہے عورتوں کو، تو یہ ایسی پریشیس چیز ہے جس کی نہ ہونے سے انسان ادھورا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہو، یعنی کہ دوسری کوئی ایسی مثال بن نہیں سکتی تھی، اور کوئی ایسی مثال دوسری لا نہیں سکتا ہے جو اس سے زیادہ پریشیس مثال دے سکے عورتوں کو، یعنی کہ اس طریقے سے اس میں مثال میں بتایا گیا ہے۔ اب جیسے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، کسان جب کھیتی کرتا ہے تو کیا وہ بیج کو ایسے ہی لے جا کے کسی بنجر زمین پہ یا کسی پتھر پہ پھینک آتا ہے؟ تو آپ کہیں گے بالکل نہیں، کسان ایسا کبھی نہیں کرتا۔ تو کسان جو ہے اگر اس کو پھل چاہیے تو وہ پہلے کھیت کی سینچائی کرتا ہے، اس کی جوتائی کرتا ہے، اس کو اچھے سے جو ہے یعنی کہ دیکھ بھال کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، اور بیج ڈالنے کے بعد کسان جو ہے یعنی کہ اس کی بہت اچھی طریقے سے رکھوالی کرتا ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ ایک کسان جو ہے وہ کیوں اتنا خیال کر رہا ہے کھیتی کا؟ کیونکہ اسے وہ دانہ اچھا ملے گا، اسے پھل وہ اچھا ملے گا، اور اس پھل کے لیے جو ہے کسان اس پہ اپنی محنت کر رہا ہے۔ تو اب جو آج کل کے لبرل لوگ ہیں وہ کھیتی کو اس طریقے سے بتاتے ہیں جیسے کھیتی جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسان کو، تو کسان سے پوچھیں آپ جا کر کہ بھائی آپ کھیتی کرتے ہو تو کھیتی آپ کے لیے کیسی ہے، تو وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ کھیتوں کی عزت کیسے ہوتی ہے، تب وہ آپ کو بتائے گا۔ کسان کبھی بھی بیج ڈال کر اس کو روندتا نہیں ہے۔ ویسے ہی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، قرآن میں کیا فرمایا؟ تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کام کا پہل کرو۔ اب بھلا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا ورک، گڈ ورک کیا ہوتا ہے؟ گڈ ورک کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ روندنا یا اس کے ساتھ۔ اب یہ آیت آنے کا جو مفہوم ہے، یہ آیت آئی کیوں تھی؟ تو مشرکین مکہ جب تھے تو یہود اور مشرکین مکہ یہ جو ہیں عورتوں کو جو ہے وہ یعنی کہ جس کو یعنی کہ ہم انگلش میں جو ہے اینل سیکس بولتے ہیں، اس کا جو ہے یعنی کہ آن ڈیوریشن آف مینسس اور پیریڈس میں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کر دیتے۔ تو اس کے بعد دوسرے وہ لوگ تھے جو حیض آنے پر ان کو نکال دیا کرتے تھے گھروں سے، ان کے ساتھ جو ہے کوئی رابطہ، ان کے ساتھ کوئی یہ نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے کچھ سال پہلے، یعنی کہ میں کہوں گا آج بھی بہت سارے انڈیا کے اندر بہت ساری جگہ ہے جہاں پہ جو مشرکین ہیں ان کے یہاں یہ عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ عورت کی جو مینسز ہوتی ہے، ماہواری جس کو یعنی کہ پیریڈس بولتے ہیں، تو اس دوران جو ہے وہ مشرکین لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو جو ہے ان کے سونے کے لیے جگہ الگ، ان کے لیے روم الگ، ان کے لیے گلاس برتن سب چیزوں کو الگ کر دیتے۔ تو ویسا ہی اس وقت میں بھی تھا
کہ کچھ لوگ جو تھے وہ عورتوں سے دوری بنا لیتے تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ دوسرے راستے کو اختیار کر لیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انڈوریشن آف مینسز پیریڈس کے دوران جو ہے آپ عورتوں کے قریب نہ جاؤ، جب وہ ان سے پاک ہو جائیں پھر ان کے ساتھ آپ جا سکتے ہو۔ اس وجہ سے قرآن میں یہ آیت کو بیان کیا گیا۔ تو دیکھیے جو ہے یعنی کہ جب آپ اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں آیا ہے۔ آج کے ٹائم پہ لوگ جو ہیں یعنی کہ اس چیزوں کو منع کرتے ہیں، لوگ جو ہیں کہ نہیں یہ کرو، لیکن دیکھیں قرآن جو ہے 1400 سال پہلے کتنا ایڈوانس تھا کہ اس نے جو ہے آنے والے وقت جو آج جو لبرل اور سیکولر جو ہے اس کو اپنی